إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر
لگا جاندا ہے رب دا پرونا جی پھر قسمتاں نال اس آنا جی کتے زندگیاں رہیاں انسان دیاں واورون کا ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا اے گھڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے خوشیاں مومنہ تائیں چڑیاں نے پیاں رحمتاں تمبو تان دیاں واوا رون کا ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے کتے سحری کتے افطاری ہر پاسی جنت تیاری گلہ جاری نے باب الریان دیا واوا رون کا ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے زی وقار پیارے بزرگوں بھائیوں بچیوں قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں اللہ سبحانہ وتعالی دے فضل و کرم دے نال رمضان المبارک دے اج 24 روزے مکمل ہو کے 25واں روزہ اللہ دی توفیق دے نال رکھیا اور اپنے اختتام دی طرف رواں دواں اللہ خالق و مالک سانو جو 24 روزیاں دے اندر اساں اجر ثواب دی نیت دے نال روزے رکھے نے راتاں دا قیام کیتا ہے جاگے ہاں دعاواں کیتیاں نے صدقہ خیرات کیتا ہے رب رب کیتی ہے مناجات کیتیاں نے اللہ ہر نیکی اپنی بارگاہ دے اندر ساڈی شرف قبولیت عطا فرمان اور جو ساڈے کولوں کمی رہ گئی ہے اللہ وہ کمی اپنی رحمت نال ساڈی پوری فرمان اج دا روزہ بھی اللہ صحت و عافیت نال شام تک پورا کرن دی توفیق عطا فرمان جو دے صحیح تقاضے نے اللہ منوعن وہ پورے کرن دی سانو توفیق بخشن اور جو باقی ایام رہ گئے نے اللہ سبحانہ وتعالی دے اس معزز مہمان دے 4 یا 5 اللہ پاک کو بھی صحت و عافیت دے نال سانو بسر کرن دی توفیق عطا فرمان اللہ سب دے نصیبے اندر فرمان اور جڑا اس ماہ عظیم تو بعد انعام والا دن ہے خوشیاں دے نال بھرپور دن ہے عید الفطر ہے اللہ وہ بھی سب نو دیکھنی نصیب فرمان اللہ سبحانہ وتعالی دی رحمت ہوئے تو انسان نیکی کردا ہے رب دی رحمت نہ ہوئے تو انسان دے کولوں کچھ بھی نہیں ہوندا انسان نیکی بھی او دی توفیق نال کردا ہے گناہ تو بچدا بھی او دی توفیق نال ہے اے جو اسی پڑھنے نا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ مطلب ہے یہ یار بڑے پہاڑوں نہ اٹھایا کرو آپ اٹھیا کرو خیال کریدا وڈیرے ماشاء اللہ ساڈے پہاڑ ہی کوئی پتلے تو نہیں نہ ماشاء اللہ اللہ انہوں تندرستی عطا دھیان کریا کرو یار موٹے بندے دا اٹھنا بہنا ذرا اوکھا ہوندا ہے ایک باری بہ جائے تو آدھا بیٹھے رہیے بہرحال ساڈے پہلوانا نہیں بڑے فعال نے اللہ انہوں ہمت تندرستی عطا فرما اللہ اکبر اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ دے اندر جڑا اسی یہ کلمہ پڑھنے ہیں نا کیڑا والا لا حول ولا قوت الا باللہ اجے دی شان نہ بیان کر دی
اللہ اکبر. یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت دے خزانیاں دے اندر ایک خزانہ ہے. آپ فرماتے ہیں تانوں گنجینہ عرش نہ دسیے. گنجینہ عرش دا مطلب ہے عرش دے خزانیاں چوں خزانہ. جی اللہ دے نبی دسو فرمایا او لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دا ترجمہ کی ہے؟ یہ دا مطلب یہ بنتا ہے اللہ نہ نیکی تیری توفیق تو بغیر سونے ہوندی ہے تے نہ گناہ تو تیری توفیق نال بچیا جاتا ہے. گناہ تو بچدا بھی انسان اللہ دی توفیق نال ہے اور نیکی کردا بھی انسان اس مالک دی سارے بولو ذرا توفیق دے نال ہے. جے انسان سمجھے میں بڑا کچھ کرنا یہ گل جھوٹھی ہے گل غلط ہے. جو کچھ بھی انسان کو ہوندا ہے وہ مالک دی توفیق نال ہوندا ہے. جے نیکی کیتی ہے تے پھر او دا رب دے ہاں شکر گزار بنو. جے گناہ ہویا ہے تے پھر او دے تے نادم تے پشیمان ہوو. ہمیشہ گناہ دی نسبت اپنی نال جوڑو اور نیکی دی نسبت اپنے مالک نال جوڑو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام انبیاء دے واقعات دے اندر اللہ نے ساڑھے واسطے بڑے درس بڑی اللہ پاک نے سبق رکھے نے. تھوڑی جی آواز کہیں کٹ جی میں مینوں لگ جی کٹ. اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء دے واقعات دے اندر ساڑھے واسطے بہت زیادہ سبق رکھے نے. سیدنا خلیل علیہ السلام جو جد الانبیاء نے انبیاء دے نال محبت رکھیا کرو اور انبیاء دا ذکر کردے رہا کرو. اللہ پاک دی قسم ہے جڑا نبیاں دا ذکر کردے نا وہ انج سمجھو انہوں نبیاں نال محبت ہے. اور دنیا دا ایک اصول ہے قاعدہ کلیہ ہے کہ جدے نال محبت ہوئے بندہ او دی گل کردا رہندا ہے. تے انبیاء گوڈے چھڈ یار میرا پتر تو چھڈ دے وڈیرا نوں کوئی نہیں آکھنا. میاں صاحب تسی بیٹھے رہو تانوں میں کوئی نہیں کہنا تسی وڈیرے بندے ہو تے انج بھی مریض ہو. اللہ تسی پھر آندے ہو کہ مینوں تہاں ڈگنا ایتھے اس واسطے تو ہی جتنی مرضی بہو تانوں کوئی نہیں کہنا. تسی لمحیاں بھی پی سکدے ہو تسی مریض ہو. اللہ اکبر. تو انبیاء علیہم السلام نال محبت اور پھر جد الانبیاء نال محبت کیا ہی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن نے میرے جد الانبیاء نو ویکھنا ہے او فرمایا مینوں دیکھ لے. میرے جد الانبیاء سیدنا خلیل علیہ السلام میرے نال بڑے مشابہ نے. تو حضرت خلیل علیہ السلام آپ اللہ نو کہندے نے میرے اللہ فرماندے نے الذی ہوا یطعمنی ویسقین. او میرا اللہ کائنات دے لوگو جیڑا منوں کھلاندا ہے تے منوں پلاندا ہے جیڑا منوں تندرستیاں دیندا تے جیڑا منوں بیمار کردا ہے. فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ نالے گل کر کے اگے پتہ کی آندے فرماندے نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. فرماندے نے میں جدوں بھی بیمار ہو جانا میرا رب منوں شفا عطا کردا ہے. بیماری دی نسبت اپنی طرف اور شفا دی نسبت اپنے مالک دی طرف جوڑی ہے. یہ تو یہ پتہ چلدا ہے کہ اللہ انسان دے نال محبت بڑی کردے نے اور پھر انسان نو یہ نہیں کہنا جدا ربا تو مینوں بیمار کیتا ہے ربا تو مینوں کیڑے میچے چ رکھیا ہے ربا تو میرے نال کیویں دا سلوک کیتا ہے. نہ اپنے مالک دا کدی بھی شکوہ نہیں کرنا اپنے خالق دا کدی بھی شکوہ نہیں کرنا. یاد رکھیے بات. اب دیکھو دونوں ہی اللہ دے نبی نے ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. اللہ پاک نے سیدنا خلیل علیہ السلام دیاں اپنے نال وفاواں اور او دا صلہ اللہ نے دیتا ہے اور وہ صلہ دیتا ہے نیک اولاد فرما بردار تابع دار عبادت اطاعت شعار ایڈی کمال دی اولاد. اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے دا ذکر کیتا ہے جو میں مقام شروع دے اندر پڑھیا خطبے دے اندر. پہلا پارہ سورہ البقرہ اور پہلے پارے دے سورہ البقرہ دی آیت نمبر 127 پڑھیے. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت دے اندر اپنے دونوں نبیاں دا ایک عمل بیان کر رہے ہیں. ایک جناب ابراہیم نے اور ایک جناب اسماعیل علیہ السلام نے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں جس وقت میرے دونوں نبیاں نے میرے گھر نو تعمیر کیتا میرے حکم دے نال بیت اللہ الحرام بنا لیا ہے
جدو بیت اللہ بن گیا ہے بڑیاں عظمتاں والا گھر اللہ نے اپنے نبیاں دے کولو تعمیر کرایا ہے، اور ایک سائڈ تے ہو کے تے اللہ دے سامنے ایک دعاواں کر دینے، حضرت خلیل دعا کر دینے، جناب اسماعیل آمین کہندے نے، تے کی کہندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، جس وقت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ دیاں بنیاداں اٹھا رہے نے، یعنی انہوں تعمیر کر دینے، تعمیر ہو گیا تے ہن اللہ دے سامنے کئی ایک دعاواں کیتیاں نے، سب تو پہلی جڑی دعا کیتی ہوئے کر دینے، فرمان دینے ربنا تقبل منا، اے ساڑے اللہ اے عمل تیری توفیق دے نال ہویا ہے، اللہ عمل بہت بڑا ہے، اللہ اے عمل بڑا ہے لیکن تیری توفیق دے نال ہویا ہے، لیکن ساڑے اللہ اس نو اپنی بارگاہ دے اندر تو قبول فرما لے، تقبل منا، اللہ اے عمل ساڑا قبول فرما۔ ان اے جملہ جڑا پوری آیت میں نہ یاد کرو، اے اج دے جمعے دے اندر جملہ جڑا نا ہر زبان تے جڑا نا اے عام ہونا چاہیے اور ہر کسی نو یاد ہونا چاہیے۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا اس قرآن دی آیت دے اس حصے نو میں بار بار جڑا پڑھاں تے تسی نال نال پڑھن دی کوشش کرو اور انو یاد کرن دی کوشش کرو۔ ربنا پڑھو ذرا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہ اللہ اے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی ہے، اللہ اکبر دولت جے۔ کوئی بھی نیکی کرو تے اپنے رب نو سب تو پہلا اے کہو میرے اللہ میں بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، اللہ بڑی کمائی کیتی ہے، اللہ بڑی مشقت کیتی ہے، اللہ میں بہت محنت کیتی ہے، ربا اے نیکی نو پان واسطے اللہ محنت کر کے نیکی پا لئیے تے ہن سونے آئے نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول بھی فرما لے، اللہ اس نیکی نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ گل تے اصل اے بندی ہے نا جدو بندے دی چیز اللہ دے ہاں قبول ہو جائے، اوے جیڑی چیز اللہ دے ہاں میرے بھائیو بزرگوں ساتھیو ماں بہنوں قبول نہیں ہونی، وہ دا مول ہی نہیں پینا۔ بازار لگا ہوئے، منڈی لگی ہوئے، منڈی اور بازار دے اندر بندہ اپنا سودا رکھ دے ویچن واسطے، فروخت کرنے واسطے، اور او دا سودا پہلا پاس ہوندا ہے کہ اے دا سودا وکن دے لائق بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایمانداری نے دسیا جے جدیا سودا ریجیکٹ ہو جائے او بچارے دی محنت ضائع ہو گئی نا، ہوندی ہے کہ نہیں؟ کنی انہوں تکلیف ہوئے گی کہ ایک بندہ دور دراز تو اپنا سامان کٹھا کردا ہے، پھر انہوں لددا ہے، پھر انہوں سفر صعوبتاں اٹھاندا ہے، پھر انہوں منڈی دے اندر لے کے جاندا ہے، بھوک برداشت کردا ہے، پیاس برداشت کردا ہے، ٹھڈے کھاندا ہے، تکے کھاندا ہے، سفر کردا ہے، رولیا کھلیا ہو کے تے اپنا سودا منڈی چ بازار چ لے کے اوندا جتھے انہیں ویچنا ہے، تے جے بازار دے مالکان جڑے نے منڈی دے مالکان او دے سودے نو ریجیکٹ کر دین، کہن بھائی کہ تیرا سودا اے وکن دے لائق ہی نہیں، اللہ اللہ تے او بندے دا کی بنے گا؟ ذرا سوچو۔ اسی طرح جڑی اسی یہ کمائی کرن رہے ہیں، محنت کرن رہے ہیں، نیکیاں کٹھیاں کرن رہے ہیں، رب رب کرن رہے ہیں، شب دندہ داری کر رہے ہیں، اللہ اللہ اعتکاف کرنے ہیں، پورا مہینہ روزے رکھے نے، بھوک برداشت کیتی ہے، پیاس جریے، حلال چیزاں تو رکے رہے ہیں، حرام تو تے رکے رہے ہیں، روزے نے ساری ٹریننگ اس طرح دی کر دی ہے کہ کیا کہ کسی چیز دے نیڑے نہیں جانا، غیر محرماں نو دیکھنا نہیں، اللہ اللہ فحش قسم دیاں چیزاں نہیں دیکھنیاں، اور اپنی آنکھاں دی حفاظت کرنی ہے، زبان دی حفاظت کرنی ہے، اپنے کناں دی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہتھاں دی حفاظت کرنی ہے، اپنے پاؤں دی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ نو پورا مومن بنا کے رکھنا ہے۔ جے پورا مہینہ سی بن گئے تے پھر اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر جڑا ثواب کمایا، راتاں نو جاگیا، دن دیا روزہ رکھیا، سخاوت کیتی ہے، خیرات کیتی ہے، نفل پڑھے نے،
اللہ اکبر، اللہ تہجداں پڑھیاں نے، تراویاں پڑھیاں نے، قرآن پڑھے نے بڑے، ایک نہیں کئی قرآن پڑھ لینے، عمرہ کر لے آئے۔ تے جے اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر انج ٹر گئے کہ ساڈی نیت اے وے کہ بڑا ثواب کما لیا، تے جے اوتھے ساڈے اس ثواب اس انہاں چیزاں دا مول ہی نہ پیا تے پھر ساڈا کی بننا ہے؟ اللہ اکبر، سوچیے ذرا بات، اج تے سوچن والی چیزاں تانوں دسنا، سوچی جاؤ بس۔ تے ہن جے تے سوچ ساڈی بن گئی نا تے پھر ایک کام کرو، جے چاہنے ہاں کہ اللہ ساڈا عمل قبول کرے، کیونکہ چاہتے ہو کہ نہیں اوے محسن یہ پتر گلاں چنگیاں نہیں ہے، ادھر اندر آ کے بہو، اندر آؤ، تھی اتنے دھیانے لگن آئے ہو، جمعہ پڑھن آئے ہو، تھی اتنے کھیڈن رہے ہو آ کے بہ گئے۔ جے چاہنے ہاں کہ اللہ ساڈا عمل، آواز نہیں نکل رہی یار سپیکر دی، کہ میری کن بند ہوئے لگ رہا ہے جی، آواز مینوں ہی لگن رہی، پھر چلو ٹھیک ہو جاندی پھر انشاءاللہ، جو تساں آکھ چھڑیا بڑی ہے تو پھر صحیح۔ اللہ اکبر، کیوں جی میاں آواز آؤندی ہے تانوں؟ آؤندی ہے، پھر ٹھیک ہے۔ تے جے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ہن کریے گی، یہ گلے نال ہی بڑا کچھ ہو گیا، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ دے اندر چاہنے ہیں نا کہ ساڈا عمل ضائع نہ جائے اور ایک قبول ہو جائے، کیوں جی چاہنے ہیں کہ نہیں؟ بول لو ذرا، چاہنے ہیں نا تے پھر اے عمل کرو، کیڑا؟ ربنا تقبل منا، پڑھو ذرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر رب نو کیا کرو، اللہ ساڈا اے عمل اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے، نماز پڑھیے تاں وی کہو، نفل پڑھے نے تاں وی کہو، رب دے راہ اندر خرچ کیتا ہے تاں وی کہو، اللہ اللہ کیتی ہے تاں وی کہو، راتاں نو جاگے ہاں تاں وی کہو، دعا کیتی ہے تاں وی آخر تے اے کہو، اللہ اللہ عمرہ کر لیا تاں وی اے کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جے روزہ رکھیا تاں وی اے کہو، جے راتاں دا قیام کیتا تاں وی اے کہو، اللہ پاک نو کہندے رہو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اے عمل ساڈا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، کیونکہ مالکا تو ہی دعاواں قبول کرنے والا ہے، اللہ تو ہی حالات جانن والا ہے، اللہ سنن والی تے جانن والی تیری ذات ہے، ربا جو میں کہنا ہاں او تو سننا ہے، جو میرے دل دی نیت ارادے نے اللہ تو نہ تو جاننا ہے، کیونکہ تو علیم بذات الصدور ہے میرے مالکا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اے رمضان دا مہینہ دے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے کئی بد نصیب لوگ انج دے اللہ دے حضور بھی پیش ہون گے کل قیامت دے دن، جنہ بڑے ہی روزے رکھے ہون گے، لیکن آپ فرماندے نے اللہ پاک انہاں نو سوائے بھکھیاں پیاسیاں رہن تو کچھ بھی نہیں دین گے۔ آپ فرماندے نے ربا صائمن، کتنے ربا صائمن، کتنے روزہ دار ایسے قیامت دے دن ہونگے لیس لہ من صیامہ الا الجوع، فرمایا کہ اللہ نے انہاں دے بھکھیاں رہن تو سوا کچھ بھی نہیں اللہ نے انہاں نو دینا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، سانو انہاں بد نصیباں دے اندر شامل نہ فرما۔ کیا دعا بھی اللہ اکبر، کیونکہ انہاں دی نیت جڑی ہے نا وہ خراب ہو گئی سی نیت۔ اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت تے جے تیری نیت ہے میرا رب راضی ہوئے تو پھر لازمی تیرا عمل قبول ہوئے گا۔ جے تیری نیت ہے کہ فلانے لوگ کہہ رہے یار بڑا روزہ دار بندہ یار دیکھو نا کنہ نے روزہ، بار بار گل نال پاجی میں روزہ رکھیا ہے، پاجی میں تینوں کی ضرورت پئی ہے کسی نوں دسن دی؟ تو جس رب واسطے محنت کرن ڈیا، جدی کمائی کرن ڈیا، جس مالک دی، وہ مالک نہ تے انہ تے نہ بہر ہے،
نہ تے وہ رب تینوں اے وے کہ ویکھدا نہیں، نہ اے وے کہ وہ تیری سندا نہیں۔ اللہ پاک نو پتہ ہے تو اس مالک نو راضی کرنے واسطے عمل کرن دیا تے او دے واسطے کر، لوکاں واسطے نہ کر، لوکاں نو دکھان واسطے۔ تیری خیرات کیتی، تیرا راتاں دا جاگنا، تیرا عبادت کرنا، تیرا عمرہ کرنا، تیرا حج کرنا، جے اے نیت ہے تیری کہ لوگ کہن گے کہ بندہ بڑا نیک ہے، تو پھر تینوں رب دے ہاں کچھ نہیں ملنا۔ اپنے اندر انج دا ذہن بنا کے رکھو کہ اساں جہاں بھی عمل کرنا ہے اپنے خالق و مالک واسطے کرنا ہے، اور اللہ پاک دی واسطے کران گے تو پھر او دا مل پائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا السَّحَرُ، فرمایا کتنے راتاں نو جاگن والے، رب رب کرن والے اللہ دے سامنے، ہاڑے مینے ہاڑے پانے والے، ہاڑے تے ترلے پان والے، فرمایا قیامت دے دن اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر انہاں نو سوائے جاگن تو کچھ بھی نہیں ملے گا، سوائے جاگن تو کوئی نہیں ملے گا۔ حالانکہ راتاں دا جاگنا کوئی معمولی گل نہیں، راتاں دا قیام کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے میری امت دے لوگو، آپ فرماندے نے علیکم بقیام اللیل، فرمایا میری امت دے لوگو علیکم بقیام اللیل، راتاں دا قیام کریا کرو، راتاں نو جاگیا کرو، راتاں نو رب دے سامنے کھڑا ہویا کرو، عادت بناؤ۔ آ دیکھو نا ذرا رمضان پیارے نے ساڈی کڈی سونی ٹریننگ کر دیتی ہے کہ اللہ اللہ راتاں نو اسی جاگ دے رہے ہاں جناب جی، سیری تو پہلا پہلا اللہ اللہ کھان تو پہلا پہلا اٹھے ہاں، بیدار ہوئے ہاں، اٹھ کے جناب وضو کیتا ہے، اور اللہ نے توفیق دیتی ہے تے 2 یا 4 نفل اللہ 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 والیو اے عمل اپنا جڑا اینو پکا کر کے رکھو، اینو مضبوط کر کے رکھو، اینو اپنے نال جوڑ کے رکھو، اینو ٹوٹن نہ دے آجے، اینو ٹوٹن نہ دے آجے، اللہ دا واسطہ اینو ٹوٹن نہ دے آجے۔ چلو یار سارا نہیں، کم از کم 2 رکھتے ہی پڑھ لو، اللہ اللہ اللہ۔ جویں رمضان دے اندر سحریاں دے ٹائم اسی بڑے فکر دے نال اٹھ دے رہے ہیں کہ یار کتے ستے رہے تے ساڈا روزہ جڑا او نہ رہ جاوے۔ اللہ اللہ آندے نے او گیڑ اکھیاں اٹھوئے سار بانا، گیا لنگ قافلہ تیرا او نادانا، او گیڑ اکھیاں اٹھوئے سار بانا۔ تو سو جائے نا تو پھر تو بڑیاں چیزاں تو محروم ہو جانا ہے، تو بڑیاں چیزاں تو محروم ہو جانا ہے۔ کیوں؟ اے وقت سون دا نہیں ہے، اے تے وقت ہوئے کہ تیرے رب تعالیٰ آسمان نے دنیا تے آئے ہوندے نے، اور اللہ کہندے نے پکار پکار کے کہندے نے، آندے نے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، منگن والے کارن کھلے اس سخی دا دروازہ، اس سخی دا چھڑ دروازہ جو غیران دے در جاوے، نا مراد روے وچ دنیا کدی مراد نہ پاوے۔ اے دروازہ کھلا ہے سخی دا، تے اللہ کی کہندے نے، اللہ کہندے نے آ میرے کولو منگ لے جو چاہنا ہے، آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، او تیرا ربیاں کیوں شرمانا ہے، کیوں غیران دے در تے جانا ہے۔ پڑھو لا الہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ اندے نے رواں جاگ دا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جگ دی کرانگ لوندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوئے ہوندا نہیں۔ کر پڑھو لا الہ
الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ہووے مرضی او بندیا، ہووے مرضی میرے کل آنے دی، آ کے دکھڑے اپنے سنانے دی، اور پیری جتی بھی لوڑ نہیں ہوں پانے دی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور صد مارا میں آپ سوالی نو، اے دیکھو کتنا پیارا داتا ہے یار اللہ پاک۔ دنیا دارہ دے بویاں دے جاواں گے نا، اور بوئے ٹولین گے، اللہ اکبر اندر ہون گے، ساڑی باہر نکل کے گل سننی برداشت نہیں کرن گے۔ اللہ کہندے نے کملیا میرے تے میرے بندے دا اے ہی فرق ہے کہ جے انہاں دے بوئے تے جائیں گا بوہا تینوں ویکھ کے بند کرن گے، میں تینوں آوازاں دے کے آنا کہ میرے دروازے دن راتی کھلے رہے۔ اللہ 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 پاک فرماندے نے اور میرے دروازے کھلے نے، آ میرے در تے آ کے میرے کولو منگ دے صحیح۔ اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماندے نے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس رات دے وقت دے اٹھن دے بارے کہہ رہے نے، فرمایا علیکم بقیام اللیل، فرمایا راتاں نو اٹھیا کرو، راتاں دا قیام جڑا اینو ادا عمل بنا لو، ایدے تے عمل کرو۔ فرمایا فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تواڈے تو پہلے نیک لوگ عمل کر دے رہے نے، اللہ نے انہاں نو عظمتاں دتیاں، عزتاں دتیاں، مقام دتا ہے، مرتبہ دتا ہے، شہرت دتی ہے، اللہ پاک نے انہاں دا نام بنایا ہے، اللہ نے تواڈے دے اندر، تواڈے دلاں دے اندر، ذہناں دے اندر انہاں دا نام رکھ دتا ہے۔ وجہ کی ہے؟ فرمایا اللہ اللہ اور راتاں دا قیام کر دے رہے نے۔ کیوں وہی گل ہے کہ نہیں؟ جیڑا بندہ تہجد گزار ہوتا ہے نا، اللہ دی قسم لوگ انہوں بھول دے نہیں، انہوں یاد رکھ دے نے۔ اوے کو ساڑھے پاری رات نہیں ویکھیا 12 بجے نے، 1 بجے 2 بجے 2:30 ہوئے نے، مسجد دے اندر آ کے وہ اللہ دے بندے ڈیرا جما رہے ہیں، اور پھر جوں 2 بجے 1 بجے 12 بجے شروع ہو رہا ہے، اشراق تک پڑھ دے رہنا ہے بیٹھ کے۔ یار میں نہ یقینی بات ہے، میں نہ راتی پڑھن رہا ہاں کتاب میں کو پڑھی نہیں سی جاندی پئی، یعنی کہ دل کردہ ہی چھڈ دئیے نہ پڑھیے، پٹھے بندے دے آکڑ جاندے نے، پتہ نہیں یار کیڑی مٹی دا پا بنیا سی۔ یقینی گل ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا تے مسلسل 2.5-3 گھنٹے، یہ تو بھی زیادہ ایک بندہ بہ کے اے نظیر لا کے پڑھتا رہے نا، انہوں سمجھ آ جاندی ہے، انہوں سمجھ آ جاندی ہے کہ میں کی کرن رہا۔ لیکن ادو ہوتا جدو انسان اپنے رب دے نال اپنی لو لگا لینا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تواڈے تو پہلے لوگاں دا اے عمل رہا، اور فرمایا اے عمل بڑا محبوب ہے، دے نال کی ہوئے گا؟ اللہ تواڈے گناہ معاف کر دین گے، اللہ تواڈے گناہاں نو مٹا دین گے، اللہ اللہ، اور اللہ تواڈے درجے بلند کر دین گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتاں دا قیام کریا کرو، اور آپ کرتے رہے، اس واسطے یہ عادت بناؤ۔ جنہیں روزہ رکھیا سا، ہن یہ روزہ سانو کئی چیزاں دا پابند کردا ہے۔ سب تو پہلی چیز سے روزے نے سانو متقی بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہوئی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا ایمان والے ہو تواڈے تے میں روزے فرض کیتے نے، لکھ دیتے نے روزے رکھو۔ فرمایا جویں تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتے، دا مطلب ادا فائدہ کی ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تسی روزہ رکھو گے تے متقی بن جاؤ گے۔ کی بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے۔ اور سونے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنتم، فرمایا جتھے بھی تسی ہو رب دا ڈر اپنے دل وچ رکھیا جے، یعنی تقوی تو بغیر تہاڈی زندگی کچھ زندگی نہیں ہے۔ اللہ کو ڈر دے رہا ہے۔ تقوی دا معنی کی ہے؟ ڈرنا۔ تقوی دا کی معنی ہے؟ اے روزہ رکھنے رب کو ڈر کے، روزہ رکھ کے اسی
کھان پین تو پرہیز کرنے رب تو ڈر کے، یہی روزے دا فلسفہ ہے، یہی روزہ سانو سکھا رہا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون کہ تسی متقی بن جاؤ گے، اور بڑے فائدے نے تقوی دے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم دی سورہ اللہ الطلاق دے اندر نا اللہ پاک نے 5 فائدے تقوی دے بیان کیتے نے۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جڑا تقوی اختیار کرے گا اللہ انہوں ہر تنگی تو بچائے گا، ہر تنگی تو نکالے گا۔ وَإِن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ دے کماں نو آسان کر دے گا دے واسطے۔ اور جڑا بندہ تقوی اپنا نا یقین کرو اللہ دے کم جڑے نے وہ آسان کر دیندے نے، اللہ انہوں ہر مشکل تو نجات دا اللہ دے واسطے رستہ نکال دیندے نے۔ کتنے فائدے نے متقی ہون دے تقوی اپنان دے۔ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ انہوں رزق اتھو دین گے جتھے او دا وہم و گمان بھی نہیں۔ اجڑا سی رزق دا رونا رونے نا، اللہ پاک دی قسمیں اگر ساڑھے اندر تقوی آ جائے نا کدی بھی اسی روزی دا رزق دا تنگی دا جڑا شکوہ نہ کریے، کیونکہ اللہ ادو انسان تو اپنی برکت دے دروازے بند کر دینے جدو انسان گناہ کرتا ہے۔ گناہ دی شامت ہے کہ انسان تو انسان والا رزق تو محروم کر دینے، یعنی برکت تو محروم ہو جاندہ ہے۔ اللہ پاک فرما دے رہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ کہتے ہیں اگر اے بستیاں والے، اللہ پاک نے نا ایتھے رزق دین دا وعدہ کیتا لیکن مشروط طریقے نال۔ اللہ نے وعدہ کیتا تو رزق ملے گا، اللہ کہتے ہیں آسمانہ دروازے کھول دیاں گا، زمینہ دیا برکتہ تو انہوں حاصل ہون گیاں، لیکن کدو اللہ کہتے ہیں میری جدو منو گے۔ اللہ تیری کی منیے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، پہلی گل ہے کہ بستیاں والے ہو مومن ہو جاؤ، میرے تے ایمان لے آؤ، اور دوجی بات ہے وَاتَّقَوْا تے میرا تقوی جڑا اپنا لو، ڈر اپنا لو، اگر تسی یہ عمل کر جاؤ گے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ کہتے ہیں پھر اسی آسمان تو رزق دے دروازے تواڈے واسطے کھول دیاں گے۔ یہ عملی تصویر ویکھنی جے وہا دیئے تو انہوں بولو ذرا کیوں جی ویکھنی جے؟ علماء نو ویکھ لو، قاریاں مولویاں نو ویکھ لو، یار سب تو زیادہ، چلو کوئی میں ہور گل نہیں دا، سب تو زیادہ جس طبقے دے نال اسی چنگا سلوک نہیں کردے او علماء تے قاری نے، انہاں کولوں سب کوئی کرانے ہیں جی حضرت جی ساڈے دعا کریا جی، حضرت جی ساڈا جی بیمار ہے دعا کریا جی۔ ہن اللہ رحمت فرمائے علماء اسی یہ نہیں آندے کہ اسی دعاواں کرنی تاں نے کہ سانو تسی دیو کچھ تے تاں کریے، تھوڑی تنخواہاں تے تھوڑی یعنی کہ اللہ اکبر اجرت تے اللہ پاک نے علماء دے طبقے نو خوشحال رکھیا ہے۔ کیوں والا کیوں والا دسو ہاں ہے یہ عمل دی وجہ تقوی دی وجہ تقوی توکل یہ دونوں چیزاں لازم ملزوم نے، اور علماء دے اندر یہ سب تو زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھو نا تسی سروے کر کے دیکھ لو جنیاں مساجد نے ساڑیاں، چلو سوسائٹیاں دی گل نہیں میں کردا شہراں دی، اتھے ٹھیک ہی ہوئے گا معاملہ کیونکہ اتھے لوگ ماشاءاللہ صاحب ثروت نے۔ پنڈاں دے دیہاتاں وچ ویلو جا کے کی ہوتا ہے کہ معمولی جی جڑا کہ او خدمت ہوندی ہے ایک عالم دین دی، اور عالم دین ساری زندگی 40 سال 50 سال محنت کر کے خدمت کر کے نمازاں پڑھا کے جمعے پڑھا کے اور تواڈے سجدے سدھے کرا کے ٹر جاندا ہے، اور کئی علماء ایسے نے وہ ساری زندگی اپنا مکان ہی نہیں بنا سکتے، مسجد دے مکان وچ ہی وہ زندگی گزار کے تے اللہ نو پیارے ہو جاندے ہیں۔ لیکن ایک گل جڑی وہ مننی پئے گی، وہ مننی پئے گی
جتنے بھی معاشرے دے اندر افراد نے، جتنے بھی طبقہ ہائے دے لوگ نے، سارے ویکھ لو نشکری کرنگے۔ اتنیاں بھاریاں تنخواہ ہون دے باوجود کہہ رہے جی ساڈی تنخواہ بداؤ، مطالبے ہی نہیں مکدے انہاں دے۔ کئی ڈاکٹر جناب مریض مردے نے مر جان، انہوں نے مریضاں نال کوئی نہیں، انہوں نے ساڈی جی جناب تنخواہ بداؤ۔ کئی یری وہ احتجاج کرنگے، کئی یری جناب مریض چیک ہی نہیں کرنگے، مریض اندر مردے نے پے مرن، روڈ بند کر دیں گے، وکیل جڑے نے اے احتجاج کرنگے، جتنے بھی نے، میں بہرحال سارے دے نام جرنل بات کہتی ہے۔ اج تک کسے بھی جگہ تے علماء نے اے احتجاج نہیں کیتا کہ یار اساں نماز نہیں پڑھانی، ساڈی تنخواہ بداؤ۔ کیوں کدی کیا کسے نہیں نہ کیا؟ اے اللہ دی طرفوں میں یقین کرو، اللہ پاک دلان نو جڑا نا وہ سکون عطا کر دے نے، کس وجہ تو؟ تقوی دی وجہ۔ سب تو بڑی چیز تقوی ہی ہے۔ اللہ پاک دا وعدہ ہے، اللہ کہتے ہیں تقوی اپناؤ، رزق میں دینا، میرا وعدہ ہے تواڈے نال، تو میری منو میں تواڈیاں منی جاؤں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ کہندے نے او کملیا میریاں من جا، میں تیریاں من دا رواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ ذو الجلال والاکرام فرما اللہ فتحنا علیہم برکات من السماء، اللہ کہندے نے پھر اسی آسمان تو تواڈے واسطے رزق دے دروازے کھول دیاں گے۔ کس عمل نال؟ بولو ذرا، تقوی دے عمل دے نال۔ سب تو پہلے روزہ سانو تقوی سکھاندا ہے، تقوی دا درس دیندا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے اگر تسی تقوی اپناؤ گے تو رب دے پیارے بن جاؤ گے۔ اگر تسی تقوی اپناؤ گے تو اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک تانوں جنت عطا کرنگے، اور فرمایا جنت بھی مل گئی، رب بھی راضی ہو گیا۔ تے پھر جنت دے اندر اگر تسی میرا گوان چاہندے ہو، میرا ساتھ چاہندے ہو، جی اللہ دے نبی جی سانو جنت نہیں چاہیے جدے اندر سونے ہو تہاڈا ساتھ نہیں ہوئے گا۔ رب دی قسمیں اساں تے اللہ اکبر، اللہ اللہ تانے تے مینے سہے نے، اساں تے رب رب کیتی ہے، محنتاں کیتیاں نے، کمائیاں کیتیاں نے، سونے ہو تہاڈے دیدار دی خاطر کیتیاں نے، تہاڈا قیامت دے دن ساتھ پان واسطے کیتیاں نے۔ جے سونے ہو تہاڈا ساتھ نہیں چاہیدا تے اللہ دی قسم سانو اس جنت دی کوئی ضرورت نہیں۔ بولو ذرا، جنت دی کوئی لوڑ نہیں جدے اندر سونے دا ساتھ نہیں ہوئے گا۔ تو آپ فرماندے نے اگر چاہندے ہو جنت دے اندر رب بھی راضی ہو جان، جنت بھی مل جائے، محل بھی مل جان، اور پھر میرا ساتھ بھی مل جائے، تو فرمایا ایک عمل کرو۔ کی عمل ہے؟ آپ فرماندے نے اول الناس بی یوم القیامہ المتقون، من کانو حیث کانو۔ فرمایا اگر تسی چاہندے ہو قیامت دے دن میرا ساتھ تانوں میسر آ جائے، تو فرمایا تقوی اپنایا جے، تقوی نال دنیا جیاریاں لا لو، تقوی نو چھوڑیا جے نا، پرہیزگاری نو چھوڑیا جے نا، رب تو ڈرن نو چھوڑیا جے نا۔ جے تہاڈیاں تنہائیاں نے پھر بھی ڈرو، جے جلوت دے اندر ہو پھر بھی رب تو ڈر کے رہو۔ اللہ اللہ جس جگہ بھی ہو، کتنی جرنل آپ نے بات کی تھی، آپ فرماندے نے اتق اللہ حیث ما کنتا، فرمایا او تو جتھے بھی سونیا ہوئے، جیڑی جگہ بھی ہوئے، تو بند مکفل بلڈنگاں دے اندر ہوئے، مکفل دروازیاں دے اندر ہوئے، محلہ دے اندر ہوئے، پچھلی کوٹھری دے اندر ہوئے، تو تے خانیاں دے اندر ہوئے، تو پہاڑاں دیاں سرنگاں دے اندر ہوئے، جس جگہ بھی ہوئے گا اوتھے تینوں تیرے رب دی ذات جڑی ہے او دیکھ رہی ہے، تیرا دھیان کر رہی ہے۔ یار ساڈا ذہن کیوں نہیں بندا؟ اللہ دے بندیو ساڈا ذہن کیوں نہیں بندا کہ ساڈا رب سانوں ویکھن ڈیا ہے؟ کیا اسی سارے دے سامنے گناہ اس تو نہیں کردے کہ یار لوگ کی کہن گے؟ خلوت ڈٹ کے کرنے ہیں کہ کوئی نہیں ویندا پیا، اور جنہیں تینوں پیدا کیتا وہ تینوں ویکھن ڈیا ہے۔ انہیں تیرے تے کیمرے فٹ کر دیتے نے، ایک کیمرے ایسے نے جڑے ایک سکنٹ دے 46واں حصہ بھی تیرا وہ مسنگ نہیں کر دے۔ نہ انہاں دی لائٹ بند ہونی ہے، نہ انہاں اندر کوئی ڈیفیکٹ ہونا ہے، نہ انہاں دی میموری فل ہونی ہے، نہ انہاں دا جناب کی آنے جدو موبائل بھر جائے تو کی آنے کرنا ہوں ری سیٹ مارو جی،
یہی آنے نا جب دسی جائے یار ذرا کو مینوں جڑی گل نہیں سمجھ نہ لگی ریسٹ مارو کی ہوئے گا جناب تہاڈا موبائل صاف ہو جائے گا. رب دے کیمرے تیرے تے فٹ نے جس جگہ بھی ہے تو کوئی جگہ کائنات دی ایسی نہیں جتھے رب دی ذات تو رب دی نظر تو اوجل ہو جائے. اوہ حضرت انسان تینوں کیوں نہیں سمجھ آؤندی او میرے بھائیا میرے ویرا او میرے بزرگا میری یہ ماں تے میری یہ بہنا ایک نکا جہا کیڑا وے انہوں کی نہیں سمجھے. جناب موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک دن گزرے ایک چٹان دے اتے نا اللہ پاک دے کہنا ایک متعجب ہوئے کہنے لگے اللہ تو اپنی مخلوق نو رزق دینا ہے کہ جیڑی تیری مخلوق ایسی ہے جیڑی تینوں نظر ہی نہیں ہوندی انہوں رزق کیویں دینا انہوں کیویں ویکھن دیا ہے. اللہ پاک فرمایا میرے موسیٰ اے تہاڈے ہتھ وچ کی ہے؟ اللہ جی سوٹی ہے. فرمایا آ پتھر تے مارو گا ذرا انج کر کے سوٹی ماری پتھر اللہ دے نبی دا معجزہ ہے. حالانکہ سوٹی نال پتھر نہیں ٹوٹدا کدی ٹوٹیا دسو ہاں ذرا یہ رب دے نبی موسیٰ کلیم دا معجزہ ہے. پتھر شک ہو گیا تے پتھر دی تہ دے وچوں کالا کیڑا نکلیا او دے منہ دے اندر اللہ پاک نے سبز گھاس دی تیڑ رکھی اور او دے تو خوراک حاصل کرن لگے. اور کیا دے سبحان اللہ یار کی گل ایڈی ودیا تو گل سنائی چپ کر گئے تے کیڑا بول کے کہندا اللہ 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 آندا سبحان اللہ من یرانی ہائے 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 آندا سبحان اللہ من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْرِفُنِي مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي عَلَىٰ قَلْبِ حَجَرٍ. آندا او میرے رب دیاں تعریفاں نے جڑے رب نے اللہ میرے اس رہن دی جگہ نو بھی او ذات جان دی ہے او دے واسطے تعریفاں نے جڑی ذات پتھر دی تہ دے اندر بھی میریاں گلاں سن دی ہے اس رب واسطے تعریفاں نے جڑی رب دی ذات اس پتھر دے اندر بھی مینوں کلیاں نہیں چھڑ دی اس رب واسطے تعریفاں نے جیڑی ذات نے اس تہ دے اندر بھی میرے روزی دا انتظام کر دیتا ہے. اماندار نے دسیا جو یار کیوں بھلیکھے چ پی گئے تسی او میرے ویرو کیڑی چیز نے تانوں بھلیکھے رکھ چھڑیا یار جڑے ذات پتھر دے وچ رہن والے کیڑے دی روزی دا انتظام کر دی تیرا میرا نہیں کر سکدی. تقوی بناؤ توکل کرو اللہ دی ذات تے غیور بنو تہاڈیاں روزیاں رب نے تہاڈے نال بن دتیاں نے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی مخلوق اس وقت تک مردی نہیں جب تک وہ اپنی روزی پوری نہیں کھا لیں گے. تسی رب دا فکر کرو روزی دا فکر رب تہاڈا کرن گے. رمضان روزہ سانوں یہ سکھاندا جویں اسی پورا مہینہ پابندی نال نمازاں پڑھیاں نے بھج بھج کے آئے ہاں تکبیر اولا رہے ہاں پہلی صف وچ کھڑے ہاں جناب رب رب کیتی ہے اور پنجے نمازاں جماعت نال پڑھیاں نے قرآن دی تلاوت رج کے کیتی ہے ذکر کیتے نے تسبیحات پڑھیاں نے اشراق پڑھے نے اللہ اکبر کبیرہ ہر نیکی کیتی ہے صدقہ کیتا ہے خیرات کیتی ہے رب رب کیتا ہے اللہ اللہ کیتا ہے دعاواں کیتیاں نے. یار ایک ہی گل رمضان وچ کرن دی لوڑ ہے جے تے اج مینوں جواب دے کے جاؤ میں گل ختم کرنا جے تے ساڈی زندگی رمضان تک محدود ہے تے پھر تہاڈی مہربانی پاجی چھڑ دیو کیوں جی اور جے تے تہاڈی زندگی رمضان تو فوراً بعد ختم ہو جانی ہے نا اساں مر جانا تے پھر کچھ نہ کرو. تے یار جے ساڈی زندگی رب نے سانو امانت دیتی ہے جے رب ساڈی ودا دین تے پھر وہ رب دا شکر گزار نہیں بننا. تے رب کہندے نے جے میرا شکر گزار بنو گے تہاڈی زندگی میں اور ودا دیاں گا تہاڈا رزق ودا دیاں گا تہاڈی عمر ودا دیاں گا. اللہ پاک فرماندے نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کہتے ہیں میرا نہیں ارادہ تانوں تنگی دین دا سختی کرن دا تہاڈے تے عذاب مسلط کرن دا جب تک کہ تسی میرے کولوں ڈردے رہو شکر گزاری میری کردے رہو. اللہ کہتے ہیں تسی شکر کرو گے میں تہاڈے تے نعمتاں دی بچھاڑ کر دیاں گا. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
اللہ کے دن اگر تسی شکر گزار بن جاؤ گے میں تانوں زیادہ دیاں گا۔ اس واسطے رمضان روزے دا فلسفہ یہ بھی ہے کہ روزے نے سانوں جویں ٹریننگاں کیتیاں نے ساڈیاں بنا دتیاں نے، اللہ تربیتاں کر دتیاں، نمازی بن گیا، تہجد گزار بن گیا۔ جناب جی اسی اللہ اللہ گانے نہیں سنے روزہ رکھ کے، فلماں نہیں دیکھیاں روزہ رکھ کے، اسی جناب میوزک نہیں سنیا، اسی گالاں نہیں زبان نال کسے نو کڈیاں، زبان نال کسے دیاں غیبتاں نہیں کیتیاں، زبان دے نال کسے دیاں چغلیاں نہیں کیتیاں۔ کیوں جی اساں سنیا مولوی صاحب دے کول اللہ دے نبی دا فرمان، آپ نے فرمایا ہے روزہ رکھ کے نہ غیبت کرنی ہے، نہ چغلی کرنی ہے، نہ کوئی غلط چیز ویکھنی ہے، نہ کوئی زبان نال کسی نو تکلیف دینی ہے، نہ کسی نو گالیاں دینیاں نے، نہ ہاتھ دا گناہ کرنا ہے، نہ کنا نال غلط سننا ہے۔ او یار جے پورا مہینہ اسی گانے نہیں سنے تے اگر باقی زندگی نہیں سنا گے تے اللہ دی قسم ہے اسی مرتے نہیں چلے، اللہ راضی ہو جان گے، اللہ رزق بڑا دین گے۔ اللہ اللہ لو میں گل ختم کرن لگا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اے روزے نے کئیاں دیاں سفارشاں کرنیاں نے تے کئیاں دیاں شکایتاں لگانیاں نے۔ اللہ کو دعا کریے اللہ اینو ساڈا حمایتی بنا، ساڈا سفارشی بنا، اللہ ساڈا خلاف نہ کرے نو۔ اندر لو پائی ما رمضانہ خیری خیری جائیں، پاک اللہ دے اگے جا کے نا شکایتاں لائیں۔ ہاتھ جوڑ لو ذرا، لو پائی ما رمضانہ خیری خیری جائیں، پاک اللہ دے اگے جا کے نا شکایتاں لائیں۔ جو کوئی ساڈے کولو سریا اسا کیتی تابعداری، کری سفارش ساڈے تائیں ٹکٹ ملے غفاری۔ پچھلے سال جنہ پراواں، جسلے سال جنہ پراواں تینوں ودیا کیتا، اجو ناچو ٹر گئے کنے اجنا موت پیالہ پیتا۔ میرے اللہ رمضان دا آخری جمعی سونے جنہیں ٹر گئے نہیں اللہ سب دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے۔ ربا کسے دا باپ چلا گیا معاف کر دے، اللہ کسے دی ماں چلی گئی ہے معاف کر دے، اللہ کسے دا بھائی چلا گیا معاف کر دے، اللہ کسے دی بہنا چلی گئی ہے معاف کر دے، سونے عقیدے دا لخت جگر چلا گیا معاف کر دے، اللہ کسے دے بڑے پیارے چلے گئے نہیں ربا معاف کر دے۔ اللہ تینوں کوئی تیرے ہاں کمیاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ او لے پائی ما رمضانہ پھر قسمتاں دے میلے، کوئی نہ جانے کس کس رہنا تو پھر اونا جس ویلے۔ تے پڑھنا کیے ربنا تقبل منا، پڑھو ذرا سارے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔